بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم and respected brothers and sisters in Islam all over the world، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے دیکھنے والے ناظرین، ان کو یہ علم ہے کہ پچھلے کئی ویڈیوز میں نے اسی ٹاپک پر، توبہ کے ٹاپک پر گفتگو کی۔ آج میں چاہوں گا کہ اس کلپ میں بھی اس کو وائنڈ اپ کروں، کیونکہ یہ بہت ایک وسیع مضمون ہے۔ اس کے لیے تو بہت سے کئی ہفتے، مہینے، کیا سالوں گزر سکتے ہیں۔ یہ ایسا وسیع موضوع ہے، التوبہ اور ریپینٹنس۔ اٹس اے ویری lengthy topic. So now I'm going to inshallah to close this topic very soon. تو اب اس کو میں چاہوں گا کہ ذرا کلوز کر لوں۔ آج صرف 2 حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا اس حوالے سے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ یہی ماننا ہی سب سے بڑی توبہ ہوتی ہے، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اعتراف جرم کرنا۔ اور دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے، الحمدللہ تعالی رمضان شریف از کمنگ ود ان فیو ڈیز۔ تو اٹس گریٹ اپرچونٹی فار اس بیکاز موسٹ آف اس آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم۔ گھروں میں سارے رہ رہے ہیں ہمارے بہت سے لوگ۔ تو بڑا ہی خوبصورت سنہری موقع ہے سب کے پاس کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ سنیں، دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ استغفار کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، دوزخ سے نجات کا مہینہ، رزق میں وسعت کا مہینہ، دعائیں کریں، استغفار کریں، سارا کچھ۔ تو اپنے گناہوں سے معافی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ مہمان آ رہا ہے، اس کی تیاری ہے۔ یہ میرا موضوع اتفاق سے میں نے پہلے شروع کیا تھا، لیکن یہ اتنا خوبصورت جا کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ دس از دا منتھ آف دا توبہ، دا منتھ آف دا ریپینٹنس۔ رمضان شریف از دا منتھ آف دا ریپینٹنس، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ ریپینٹس اپنا دا منتھ آف دا استغفار، forgiveness، دا منتھ آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ سارا کچھ اسی مہینے میں الحمدللہ تعالیٰ بڑا موقع ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، سچے دل سے کریں۔ دیکھیں انسان جب خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں، بدکاریوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آج اس حوالے سے ایک حدیث پاک اور پھر ایک اور حدیث پاک انشاءاللہ پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ آج کی حدیث پاک جو ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دوسری بکس میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ whenever any believer commits a sin, whenever we commit a sin, then a black mark comes on our heart. یعنی a black mark, it becomes a sin whenever we commit, becomes a black mark on our heart. تو دلوں پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ And whenever we keep on doing wrongdoings, bad deeds, so it increases. Slowly it increases. Then the day comes, it covers the whole heart. اور میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، نشان بن جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ If he repents, then and there، کہ جب گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لے، تو استغفار کر لے، تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جو بلیک مارک آیا تھا اس کے دل پر،
whenever he committed the sin, a black mark came on his heart. This is the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In other words, you can say your heart starts becoming dark and black whenever we commit a sin. جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل سیاہی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، بلیک مارک اس پر اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اگر فوراً immediately if he does توبہ, it removes and deletes. It is deleted and removed by Allah subhanahu wa ta'ala. اگر وہ وہاں گناہ کرنے کے فوراً بعد اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو وہ دل، وہ جو مارک سیاہ آیا تھا، آقا صاحب فرماتے ہیں وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ زیادہ، وہ جو میں نے پہلے بات کی، گناہ زیادہ کرے، اس میں اور گناہ کرتا رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. As I said before, if you keep on doing bad deeds, wrongdoings, it increases day by day, the black mark on your heart. Then the day comes, it covers the whole heart. Yani your heart will become dark, totally black. اس لیے وہ دل سارے کا سارا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے رسٹ ہوتی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو سیاہی چھا گئی ہے. یہ جو ران، the word has been used in the Quran, ران mean وہ جو رسٹ ہے، وہ جو ڈرٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے اوپر نشان بن گیا تھا وہ نشان بن جاتا ہے. پھر اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہوں میں مبتلا رہے، کرتا جائے، تو پھر وہ داغ بڑھتا جاتا ہے. پھر دن آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ سیاہ دل والوں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ کتنا ہی اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایڈوانس میں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، میرے غلاموں، میرے امتیوں، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کرو، ورنہ تمہارے دل سیاہ ہو جائیں گے. تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر تو اسے فرق ہی نہیں پڑتا. اس لیے اس دن سے پہلے کہ وہ دل سیاہ ہو جائے، اس سے پہلے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں. اور ایک اگلی حدیث میں اسی کے ساتھ ملتا جلتا مضمون ہے، چھوٹا سا اس کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. یہ طبرانی کی حدیث ہے، بہقی نے بھی اس کو لیا ہے. اس میں فرمایا انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للقلوب صدا كصدى النحاس او كصدى الحديد وجلاء الاستغفار. اور یہ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لائک the steel or iron and the brass, when they are rusty, when they become old, they become the rusty, rust comes on them. لوہے پر اور پیتل پر فرمایا جیسے رسٹ آ جاتی ہے، just like that. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو وہ پھر اس کو پالش کیا جاتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے. then they remove the dust and rust from there, from the iron, from the brass. they clean it with something. کلینر ہوتا ہے، ایک اسپیشل ایک چیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ صاف کرتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ اسپیشل پالش، there is a special polish to clean the brass and the iron, the steel, to remove the rust and dust from there. اس کو کلین کرنے کے لیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال پھر دل کے سفر میں، there is a polish for the hearts as well. دلوں کے بھی ایک پالش ہے، دلوں کی صفائی کے لیے بھی ایک خاص چیز ہے جس سے دل صاف ہوتے ہیں. there is a special polish for the hearts to clean them, to remove the dust, to delete the bad deeds and wrongdoings. فرمایا وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے وَجِلَاؤُهَا الاستغفار، فرمایا اس کی صفائی استغفار ہے. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا. فرمایا دلوں کی جلا کے لیے،
دلوں کی پالش کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے یہ استغفار ہے۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ پاک نے ہمارے پاس یہ اتنا خوبصورت مہمان اللہ کا آ رہا ہے۔ فرمایا یہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، تو یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ ہمارے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں، گناہوں سے معافی مانگیں، جو ہو چکی ان سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے سچی پکی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں۔ یہ بڑا خاص نسخہ آقا علیہ السلام نے یعنی وون بھی کر دیا وقت سے پہلے، اور ساتھ ساتھ نسخہ بھی بتا دیا۔ فرمایا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان ہے وہ، ہیومن بینگز، وی کین میک ایررز، وی کین میک مسٹیکس، بٹ ڈونٹ ڈیلے ان ڈوئنگ توبہ، repenting in this court of اللہ سبحانہ وتعالی۔ فرمایا گناہ ہو جائیں گے، سرزد ہو جائیں گے، انسان ہیں، لیکن توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کرو ورنہ دل سیاہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کو صاف کرنا چاہتے ہو، دوسری حدیث میں فرمایا تو ان کی پالش بھی ہے، وہ ہے استغفار، یعنی توبہ اینڈ استغفار۔ تو اس مہینے میں بڑھ چڑھ کے ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ یہ تو ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک بے قرار اللہ رب العزت کا مہینہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، جس میں ہم بڑھ چڑھ کے توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سنا کے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔